ایک محترمہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے. آپ یہ اب شیم لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر کتنا غم و غصہ ہے نورین نیازی کے بیان کو لے کر. اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور انڈین میڈیا ان بیانات کو اٹھاتا ہے. یہ ساری سیاست، یہ ساری وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ اپوزیشن، یہ عہدے، یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ قائم ہے. اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں. اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی. آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے. آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. آپس میں بدست و گریباں ہیں. 25 گروپ بن چکے ہیں. آپ کی کے پی کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. کوئی وزیر ہیلی کاپٹر سے اتر رہا ہے, کوئی شانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں, عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. آج آ کے دیکھیں کہ الحمدللہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے خدمت کی, ہمیشہ سیاست کی ہے. شہباز شریف صاحب دن رات کوشاں رہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے. پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, یہ آپ کا پورا حلقہ اس بات کی گواہی ہے, میں خود جانتا ہوں, یہ مادر ملت روڈ گھٹنوں تک یہاں پہ کیچڑ ہوا کرتا تھا, انسان پیدل نہیں چل سکتا تھا. اور آج خوشی ہے کہ چاروں طرف تعمیر و ترقی ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس تعمیر و ترقی کو آگے بڑھا کر الحمدللہ پارٹی کا نام بھی روشن کیا ہے اور خدمت کے ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں. 12 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ادھر جا کے تو کبھی بات نہیں کرتی کہ یہاں پہ بہتری کرو. ہاں, مارکہ حق پہ پاکستان کی فتح ان کو ہضم نہیں ہوئی. میں کہتا تھا کہ پاکستان کی جو فتح ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عزت دی. پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کو جو شکست فاش ہوئی, اور آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو پوری دنیا میں پذیرائی ملی, پوری دنیا میں عزت ملی. ہم جہاں جہاں گئے لوگوں نے کہا یہ فاتح ملک ہے پاکستان, اور اس کی قیادت شہباز شریف اور عاصم منیر آئے ہیں. اور جہاں جہاں شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب گئے, لوگوں نے سلام پیش کیا, خراج تحسین پیش کیا. اور آج بھی جب یہ ثالثی کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے, پاکستان نے بھرپور ثالثی میں اپنا کردار ادا کیا. یہ پاکستان کی عزت ہے, مگر کیونکہ ان کی سیاست ڈوب رہی ہے. نورین نیازی, اس کے بھائی کی پارٹی کی, یہ پاکستان کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. آج جا کے پوری دنیا میں پوچھو جو پاکستانیوں کو عزت مل رہی ہے, اور ایسی سیاست کو کیا کرنا کہ جس میں آپ پاکستان کو برا بھلا کہیں. یہ آپ نے جو کبھی حرکت کی ہے, تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی, اور ہم اس کو لوگوں کو بھولنے نہیں دیں گے کہ اپنی اس سیاست کے پیچھے پاکستان کو بدنام کرتے ہو آپ لوگ, اور ناکامی ہمیشہ آپ کا مقدر بنے گی. جس نے اس پاکستان کے ساتھ غداری کی, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ہمیشہ رسوائی اور ناکامی اس کا مقدر بنی. اور یہ معاملہ اس طرح تھمے گا نہیں. آپ کو جواب دینا ہوگا, آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی, ان شہداء سے معافی مانگنی. آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہداء پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ شہداء کے بچوں سے جا کے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ مائیں اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہیں اور شہادت کی دعائیں مانگ کے ان کو رخصت کرتی ہیں, اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اس پہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ اس کا کوئی مول دے سکتا ہے؟ ایسی سوچ قابل مذمت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے لیے ریاست کی بے توقیری کرنے پر یہ اتر رہے ہیں,
نورین نیازی کی بھی یہ کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف. یہ ناقابل معافی ہے اور اس پہ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مضمون سازش پاکستان کے خلاف کی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ترقی کر رہا ہے اور ترقی کی اشاروں پر گامزن ہے, دن بدن پاکستان کی عزت میں قدر میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ سفر جاری و ساری رہے گا. لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کارکنان ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح ان کو ہضم نہیں ہوئی.